محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر صدر جلسہ، علماء اعظام، ائمہ و حفاظ کرام، بستی ہرنلی سے تعلق رکھنے والے تمام غیور سامعین اور اطراف و اکناف سے شریک ہونے والے تمام باوقار شرکاء اجلاس، اس خدائے رب العزت کا احسان ہے جس نے ہم سب کو ایک اہم عنوان پر جمع ہونے اور کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. مجھ سے قبل عزیزم مولانا عبدالقادر حسین رشیدی وزیر مجدو نے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر چیدہ مقامات سے بہت عمدہ اور مناسب باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. ہم سب کے جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے، اور شاید کہ آپ نے جو اعلان کے اجلاس کا کیا گیا ہے اس میں آپ نے پڑھا بھی اور سنا بھی ہوگا کہ شرکاء اجلاس میں شرکت کرنے والے اصلاح کی نیت لے کر قریب ہوں، اصلاح کی نیت لے کر جمع ہوں، کیونکہ صرف جمع ہو کر کہنا اور سننا، اختتام پر دعوت ماحضر سے فارغ ہو جانا، یہ جلسے کا مقصد نہیں ہوتا. جلسے کا مقصد ہوتا ہے اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش اور فکر کرنا. میں عہد کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اس پر میں خود چلوں گا، اور آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی نیت فرمائیں کہ کہنے اور سننے کا مقصد ہی عمل، کہ اگر عمل نہ ہوگا تو کہنا بھی بیکار ہے اور سننا بھی. اس سے صرف وقت گزاری ہوگی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، آپ حضرات جیسے آیت سنتے ہیں، نماز میں بھی سنتے ہیں ہم لوگ یا قرات میں بھی سنتے ہیں، تو عام طور پر ہمیں نکاح یاد آ جاتا ہے کہ نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی آیت. شاید میں 2 اور آیتیں پوری کر دیتا تو کسی کا نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے پورا نہیں کیا کہ آپ بہت سارے نکاح کے دولہا تو ہوئے ہیں آپ حضرات. تو نکاح آپ حضرات بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جو آیت پڑھی وہ نکاح سے متعلق ہے، حالانکہ اس میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، نکاح کا اس میں ذکر نہیں ہے، نہ اس آیت میں ہے نہ اس کے بعد والی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، نہ اس آیت میں ہے نہ اس کے بعد والی آیت جو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نہ اس آیت میں ہے. تینوں آیت میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، پھر آخر پڑھتے کیوں ہیں؟ تو اس کا آسان اور صاف جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو نکاح پڑھائے ہیں، نکاح سے قبل ان آیتوں کو پڑھا ہے. نکاح سے قبل ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں.
دیکھیں ایک مختصر مضمون آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں، اصل انشاءاللہ ہمارے بڑے موجود ہیں، آپ ان سے بھی مستفید ہوں گے۔ نکاح، اس عنوان پر ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، یا پھر دنیاوی دستور ریت رواج نہیں ہے، بلکہ یہ خالص دینی اور شرعی معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نسبت بھی جڑی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ازدواجی زندگی جو نکاح ہوتا ہے، ازدواجی زندگی کہتے ہیں میاں بیوی کی زندگی کو، اس زندگی میں دو نسبتیں جمع ہیں۔ ایک نسبت ہے سماجی معاہدے کی، وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی وکالت میں فلانی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا، نوشا کہتا میں نے قبول کیا، الحمدللہ، یہ معاہدہ ہوا۔ تو نکاح کی ایک نسبت، ایک رخ سماجی معاہدے کا ہے، اور نکاح کا دوسرا رخ شان عبادت ہے۔ نکاح کا دوسرا رخ شان عبادت ہے۔ ہم سب کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت نے اس شان عبادت کو کہا کہ نکاح کے معاملے میں شان عبادت غالب ہے، اور سماجی معاہدے والی جو نسبت ہے وہ مغلوب ہے۔ یعنی آپ امام صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نکاح، اس میں زیادہ تر نسبت عبادت ہی کی ہے۔ آدمی کوتاہ، غافل، لاپرواہ یا پھر بے اختیار اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی معاملہ ہے۔ جہاں جہاں بھی انسان نے کسی بھی کام کو، کسی بھی معاملے کو دنیاوی سمجھا، انسان نے اپنے طرف سے وہاں طور طریقے نکالے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اب کسی بھی کام کو آپ لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے، شاید کہ وہ مثال موضوع بھی ہو۔ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور عمل کراتے ہیں، جس کو ختنہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رواج ہے، جبکہ رواج نہیں ہے، یہ ملت ابراہیم علیہ السلام پر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دونوں باتیں ہیں کہ آپ، اور دوسری جو پہلے اس کا سلسلہ چلتا ہے، پورے خاندان میں بات چلائی جاتی ہے کہ فلانے آدمی نے اپنے بچے کا ختنہ کروانا ہے، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اور پھر ختنے کو لے جانے سے پہلے ایک رسم ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مرد، احباب، عورتیں ساری جمع ہوتی ہیں، بچے کو دلہا بنا کے بٹھایا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور پھر نامعلوم کس طرح کا رسم ہوتا ہے، اور بچے کو فارغ کر کے اور پھر بعد میں اسپتال لے جاتے ہیں، ہے نا۔ لوگوں نے جہاں یہ سمجھا کہ یہ دنیاوی کام ہے، تو لوگوں نے اپنی چیز کوئی پیش کر دی، اس میں اپنا کوئی عمل دخل اس کے اندر داخل کر دیا، اس کو سمجھا کہ بھی یہ کام ہے، یہ کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب معاملہ وہ دینی ہے، ختنہ کروانا معاملہ دینی ہے، ختنہ کروانا جب معاملہ شرعی ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں ایک نئی چیز داخل کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں رسم اور رواج کو بڑھاوا دینے والے ہیں، کیونکہ معاملہ شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختنہ ہوئے ہیں، آپ کہیں بھی آپ سنت کی تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں، سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلانے صحابی نے، فلانے مسلمان نے اپنے بچے کا نکاح کروایا تو اس طرح کروایا، اس کے لیے لوگوں کو جوڑا، باقاعدہ دعوت ختنہ ہوئی، اور پھر فلاں 21 دن کا باقاعدہ نظام چلایا گیا، 21 دن کے بعد باقاعدہ غسل دیا گیا۔ ایسی کوئی تفصیل آپ حضرات کو اگر معلوم ہے تو آپ ہمیں سمجھا دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ جب یہ چیز صحابہ نے کی نہیں ہے تو پھر یہ غیر شرعی ہو گئی، ایک رسم ہو گیا، ایک رواج ہو گیا، اس کو دینی اور شرعی نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح نکاح کو بھی لوگوں نے بس سماجی معاہدہ سمجھا کہ بھئی یہ خاندان سے مل جاتا ہے،
ایک خاندان کا رشتہ دوسرے خاندان سے منتقل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے. یہاں ہم نے صحیح معاہدہ ہے، لیکن اس میں عبادت کا مولانا کا کوئی مقام آج لوگوں میں کہاں ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت امام صاحب کو یاد کرتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت امام صاحب کو یاد کرتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے امام صاحب کو نماز جنازہ کے لیے یاد کرتے ہیں. اب پیدا ہونے سے لے کر نکاح تک اور نکاح کے بعد سے لے کر موت تک منمانیاں ہی منمانیاں کرتے ہیں. وہاں اس وقت کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں، اس وقت کسی ہوئی ہے، وہیں سے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تبادلے کے. اچھا تو وہاں پہنچاؤ، وہاں سے یہاں پہنچاؤ. عید آ گئی تو پھر لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکے والے کو ہم جوڑا کر کے دیں، اور لڑکے والے چاہ رہے ہیں لڑکی والوں کو جوڑا کر کے دیں. اب جب منگنی کا نام آتا ہے اس میں اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ آسانی سے ایک سادہ نکاح ہو جا سکتا ہے اس میں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے باقاعدہ اب ہمارے شہر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں شادی محل بک ہو رہے ہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ منگنی اور نکاح کی تقریبات کے لیے منگنی ہے. جب انسان اپنی منمانی کرتا ہے اس کا نقصان تو ہونا ہی ہے. جب سادگی پہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آتا ہے اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. اس کا فضول خرچہ سے شروع ہوئی، بلکہ منگنی کا ابھی نام تک نہیں آیا ہے، صرف دیکھا دیکھی ہوئی ہے، منہ دکھائی کی رسم. نام لوگوں نے کہاں رکھے، بہت ساری چیزوں کے رسم بنا دی. چیزیں ہندوؤں میں تھی، غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں آ گئے. برتن کو چاول سے پر کر کے رکھنا، کسی بھی چیز سے پر کر کے رکھنا، اور پھر آنے والا نوشاہ شوہر دولہا اپنے پیر سے اس کو مار کے آیا کرتا ہے. یہ سیدھے سیدھے ہندوؤں کی رسم تھی، مسلمانوں کہاں سے آ گئے؟ ہلدی سے نہلا کر انسان کو پیلا کر دیا جاوے، ہاں، اور پھر اس کا اتارا جائے بھڑاڑا فلاں نہ معلوم کیا کیا لوگ بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو نکاح سے پہلے ہو رہی ہیں یہ سب ناجائز اور غلط اور غیر شرعی اور غیر دینی ہے. اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب خاموں کا بوجھ الگ نا، جس کے پاس پیسہ ہو اسی کے لیے اکٹھا اس نے کیا ہے یا اس کو پاس سہولت ہے تو بیچارہ اگر نکاح سے پہلے شادی سے پہلے 2-3 عید بھی آ گئے تو پھر وہ مسئلہ نہیں کوئی اس کو. دیکھا دیکھی والی بات ہوتی ہے نا. جس انسان کے پاس پیسہ ہے وہ تو درمیان میں بیچارہ اس کو اپنی بیٹی کو باقی تقریب میں شرکت کے بہانے اب باقاعدہ طور پر داماد میاں ابھی داماد ہوئے نہیں ہیں، وہ صرف رشتہ ہوا ہے، کھلے عام آنا جانا ہو رہا ہے، اور پھر آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں. کیا ہے یہ؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ چیز غیروں میں تھی، ہندوؤں میں تھی، مسلمانوں نے کہاں سے لے لیا اس کو؟ تو شادی کا مکمل یہ ٹوٹل معاملہ ایسا ہے جہاں اسلام کم ہے، غیر اسلام زیادہ آ گیا. دین اور شریعت کم ہے اور غیر اسلام غیر مذہبی باتیں اس میں زیادہ آ گئی ہیں. اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نکاح کہیں مرد ہار تو جاتا ہے اور کہتا ہے جانے دو، کوئی کچھ کہتا کہنے دو، لیکن عورتیں ایسی ضدی ہوتی ہیں عام طور پر کہ ان کو اس رواج پہ چلنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. کہ فلانا آدمی آئے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں، فلانا رشتہ دار پہنچے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں. اب اس معاملے کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں، اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا خرچہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے شادی محل ہی ہو اور بڑا تقریب والا حال ہو، بڑا شادی محل، بڑا فنکشن ہو، کیونکہ رشتہ دار بہت سارے آ رہے ہیں نا، پورے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. منع نہیں ہے رشتہ داروں کو جوڑنا، منع نہیں ہے رشتہ داروں کو نکاح کی تقریب میں شرکت کروانا، منع نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کی ہم جو الزامات کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا،
وہ آئے بغیر ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا، اس کے آئے بغیر خوشی کی تقریب ہی پوری نہیں ہوگی، اتنا نہیں ہوگی نا۔ اس چیز کو ہم سادگی کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ان لوگوں نے نکاح کتنے سادے کیے، کتنا آسان کر کے دیا اس معاملے کو۔ نکاح آسان سے آسان تھا، ہم لوگوں کی لاپرواہی اور غفلت اور ہماری منمانیوں نے اس کو آسان کر دیا۔ زنا مشکل سے مشکل تھا، ہم لوگوں کی غفلتوں نے زنا کو آسان کر دیا۔ آج نکاح مشکل ہو گیا، لڑکا سوچتا ہے حضرت اتنا بڑا پیسہ، وہ زیور خریدو، کپڑے خریدو، اپنی تیاری کرو، گھر کا انتظام کرو، پھر نہ معلوم شادی کے بعد میں وہاں جاؤں گا، ادھر جاؤں گا، ان کو پیسے دو، ان کو پیسے دو، ان کو گفٹ دو، ان کو گفٹ دو، ہر معاملے میں پیسے کی بات آ گئی۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے بیچارہ دلہا میاں غریب ہوتا ہے، اس کے پاس جیب خرچ کے پیسے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اب وہ گھر میں پہلی بار داخل ہوتا ہے تو کہیں اس کو سالیاں ہیں جو پکڑی ہوئی ہیں کہ فلانا رسم کرو، اس کے لیے اتنا پیسہ دو، کس نے جوتے چھپا لیے، جوتے دینے کے لیے پیسہ دو۔ یہ سب ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار صحابہ نے نکاح کیے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کو خود نہیں بلایا نکاح میں۔ آپ خود اندازہ کریں، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے اور یہ چاند و آسمان کا یہ سلسلہ جس کے صدقے میں چل رہا ہے، ویسی عظیم ذات نکاح میں شریک نہ ہوئی اور صحابی نے نکاح کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی، عشر مبشرہ میں سے ہیں، سامنے آ کے بیٹھے تھے، کہا کہ ان کے جبے پر، ان کی چادر پر کوئی زرد رنگ کا کوئی رنگ لگا ہوا تھا، وہ اس نکاح کے موقع پر استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عبد الرحمن پتہ لگتا ہے کہ تو نے نکاح کر لیا ہے۔ ہاں رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ دیکھیں جو یہ گلا گزاری، شکوہ شکایات جو ہمارے مزاج میں، ہمارے معاشرے میں عام، گلا اتنا لمبا چلتا ہے، 10 سال، بلکہ ایک کی عمر ختم ہو جاتی ہے، گلا ختم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا، ہمیں اس قابل کیوں نہیں سمجھا کہ ہم اس نکاح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ موقع ضرورت تھی ہمیں یاد کیا گیا، فلانا موقع تھا تو ہمیں یاد کیا گیا، پیسے کی ضرورت تھی ہمیں پوچھا گیا، کوئی بیمار ہو گیا ہمیں یاد کیا گیا، اب نکاح کا موقع خود سے کر گئے، ہماری ضرورت نہ تھی ان کو۔ یہ شکوہ، یہ شکایات، یہ گلے، یہ اعتراضات، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نکاح کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا تک نہیں کہ عبد الرحمن تم نے ہمیں بلایا نہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا تک نہیں ان کو، کہا کہ نکاح کر لیا، بارک اللہ لک وعلیک، اور اس کے بعد نصیحت فرما دی، اولم ولو بشات، تجھے ولیمہ کرنا پڑے گا چاہے وہ بکری کا کیوں نہ ہو۔ باقاعدہ انہوں نے ولیمہ کیا۔ گلا گزاری جس طرح کہ ہم بڑی بات بنائے ہوئے ہیں، جس کو ہم معاشرے میں ایک فروغ دے رہے ہیں، اسی گلا گزاری سے بچنے کے لیے لوگ، غریب لوگ سود کے اور فائنانس کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے ان کو بلانے کی، اب گھر والی سے آپ پوچھو، ماں سے پوچھو، کہے گے کہ اس کو بلائے بغیر ہم نے نکاح کر لیا، زندگی پر وہ تانے دیتے رہے گی، ہمیں زندگی پر ہم پر لعن طعن ہوتا رہے گا، شکوہ شکایات ہوتے رہے گا، ہمیں نہیں بلایا اس نے، ہمیں نہیں بلایا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منٹ کے اندر اس معاملے کو ختم ہی کر دیا۔ آپ جب خاموش رہے، اب ان کو دعا دی ہے اور نصیحت فرما دی، تو یہاں سے شکوہ شکایات کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ارے جس صحابی کے نکاح میں اللہ کا نبی مدعو نہیں ہے، صحابی نے اللہ کے نبی کو بلانا ضروری نہیں سمجھا، اور اللہ کے نبی نے ان کی شرکت میں شرکت کرنا ضروری نہیں سمجھا، اب آپ ہی بتائیں میرے نہ جانے سے نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ کسی خالہ، کسی خاتون، کسی دادی ماں کے نہ جانے سے نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا نا، دین حقیقت والا کم ہو گیا ہے، رسم و رواج والا زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ حقیقت پر زور کم دیتے ہیں اور رسم و رواج پر ہمارا چلاؤ زیادہ ہے۔
اسی طرح کا نکاح حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی کیا ہے، بالکل ایسا ہی سادہ نکاح، تاریخ میں باقاعدہ وہ روایت موجود ہے۔ کسی غزوے سے واپسی پر، غزوہ بنو المصطلق واپسی پر، حضرت جابر بن عبداللہ جس سواری پہ آ رہے تھے، اونٹ پہ، وہ تھوڑا سست تھی، چلنے میں تھوڑا سا دیر تھی، چلتی نہ تھی، وہ بار بار چلاتے، اب آگے آ کے پھر رک جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ بھی ان کی سواری کیوں ایسی سست چل رہی۔ اللہ کے نبی 4 مرتبہ دیکھ لیا تو 5ویں مرتبہ ان کے قریب آئے، وہ پوچھا کہ جابر تیری سواری کو کیا ہو گیا، کہ چلتے کیوں نہیں ہے؟ اے رسول اللہ سست ہو رہی ہے، کمزور سی ہو گئی ہے۔ اچھا ایسے؟ تو پھر اللہ کے نبی تھوڑا سا نیچے جھکے اور جھاڑیوں سے ایک چھوٹی سی لکڑی نکالی اور اس کو اس کی پیٹھ پر ایک تھوڑا سا ایسے ہلکی سی مار ماری، اور پھر اس اونٹنی نے جو چلنا شروع کیا، قافلے سے سب سے آگے چلی گئی۔ اسی درمیان بات چیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ جب وہ بہت تیز ہو گئی اور سب سے آگے چلی گئی، اللہ کے نبی بھی قریب پہنچے کہ جابر بن عبداللہ اب تو تیری سواری بہت تیز چلتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی سواری مجھے بیچ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہانہ کرتے تھے کسی صحابی کو نوازنے کا۔ اللہ اس کے رسول کا یہ دستور ہے کہ بندوں کو بہانہ بنا کے نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا بھی معمول تھا اللہ کی نسبت سے کہ وہ صحابہ کو بہانہ بنا کے نوازتے تھے۔ پوچھا کہ یہ سواری تو مجھے بیچے گا؟ جابر بن عبداللہ نے کہا رسول اللہ بیچنے کا سوال کیا ہے، میں بھی آپ کا، یہ سواری بھی آپ کی، آپ لے نہیں۔ کہ نہیں، تجھے بیچنا پڑے گا۔ رسول اللہ بیچنا ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر دیں گے، جو قیمت ہے وہ آپ ہی طے کر دیں۔ کہا کہ نہیں، تجھے طے کرنا پڑے گا۔ بہت دیر تک سوچتے رہے اور سوچتے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک اوقیہ چاندی پر بیچ دوں گا آپ کو۔ ایک اوقیہ چاندی گویا کہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی ان سے ازراہ استہزاء کہہ رہے ہیں تو نے تو بڑی رقم لگا دی، 40 درہم، اس کمزور دبلی پتلی اونٹنی کے 40 درہم تو نے زیادہ لگا دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ جو طے کر دیں وہ ہوگا۔ اب وہ اونٹنی سے نیچے اتر گئے، اب چلنے لگے، اونٹنی چل رہی اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ تو کیا ہو گیا، تو بیٹھا اونٹنی پہ۔ کہ رسول اللہ معاملہ تو ہو گیا نا، آپ نے کہہ دیا مدینے میں پیسے ادا کروں گا، تو معاملہ سے کیا ہے، نہیں پہلی مرتبہ دلہن بننے والی یا اس طرح کے سوالات عام طور سے کر لیتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے، کیوں؟ وہ میری بچیوں کو بہنوں کو سمجھنا پڑتی، تو میں نے بیوہ سے نکاح کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لکا وعلیکا وجمع بینکما۔ اتنی جب قربت ان میں آپس میں ہے، اتنا جب تعلق ہے۔ خیر یہ بات ہو گئی، اللہ کے نبی وہاں پہنچے، مدینہ میں پہنچے تو جابر بن عبداللہ اونٹنی کو لے کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی فرمانے یہ اونٹنی بھی تم ہی رکھ لو، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا۔ جو دیکھ رہا تھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کے نفع کی ہوتی ہیں، آپ لوگوں سے ہمیں خطاب کرنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، مذاکرہ 70 لاکھ، لیکن اس شادی کا ٹوٹل ذکر نکلا۔ وہ لڑکی اپنے میکے ہے، جان بچا کر وہ اپنے میکے میں آ گئی۔ اب اس کا ایک انٹرویو لیا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں خاندان کے، فلاں علاقے کے، فلاں قبیلے کے آدمی نے اس طرح اس لڑکی کو، اس لڑکی کے گھر والوں کو، اپنے سسرال کو شوہر نے، داماد نے سمجھائی گئی۔ وہاں اسی بیچارے نے جو انٹرویو لے رہا تھا، حالانکہ وہ وقت کا اداکار ہے، وہ بیچارہ کیسا ہو اس سے ہمیں نہیں مطلب، اس نے جو بات، ہماری بھی بیٹیاں ہوں گی، ہماری بھی بچیاں ہیں جن کو ہم نکاح کریں گے، تو اس نے، انسان نے یہ بات سمجھائی کہ یہ 70 لاکھ کا معاملہ اس لیے آگے تک گیا اور 70 لاکھ تک پہنچا، وہاں آ کے رکا ہے جہاں پہلی بار تمہارے داماد نے تمہارے سے کوئی درخواست کی تھی، کوئی مانگ کی تھی، ہاتھ پھیلایا تھا، اسی وقت تم انکار کر دیتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔
تم نے نہ چاہتے ہوئے آنکھ بند کر کے ایک ایک مراد ان کی پوری کی. سوٹ مانگا سوٹ دیا، بوٹ مانگا بوٹ دیا، کار مانگی کار دیے، امریکہ کی ٹکٹ مانگی وہ دیے، امریکہ کا گھر دلوانے کی مانگ رکھی گئی وہ دلایا گیا، فرنیچر کی مانگ رکھی گئی اس کو دلایا گیا. ایک کے بعد ایک مانگ تم پوری کرتے گئے، اپنا داماد سمجھ کر، اپنی بیٹی سمجھ کر کبھی تم نے نہ کیا. تو اس لیے اس حرص کے مارے ہوئے انسان کی ہمت یہاں تک بنی کہ وہ 70 لاکھ تک پہنچائے. پہلی بار اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، لڑکی والے تھوڑا سا جھک کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جنتی ہونے کی ضمانت لی ہے. اس ایک بچی کی آپ صحیح پرورش کر دیں، صحیح انسان کے ہاتھ میں دے دیں، آپ جنتی ہیں دنیا میں. یہ عام طور پر لڑکی والے سمجھتے ہیں بھائی ہم لڑکی والے ہیں، تھوڑا مان کے چلنا پڑے گا، تھوڑا جھک کے چلنا پڑے گا. یہی ہم مان کے جھک کے جو ہم لوگ رواج بناتے جا رہے ہیں. اب یہ لڑکے والوں کو، بھوکوں کو، ان فقیروں کو، ان زیورات یا پھر جوڑا جہیز کی مانگ کرنے والوں کو ایک لمبا موقع مل گیا. بھائی جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی لحاظ سے فرمایا کہ اگر آپ اس سے کم پر، میرے مثل سے کم پر اگر آپ نکاح پڑھانے میں تیار نہیں ہیں تو میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے دونوں بچیاں باقیرہ ہیں. ان کی جب تک صاف طور پر رضامندی نہیں ہو جائے گی ان کا مہر کم نہیں کیا جا سکتا. شرعی مسئلہ ہے. خیر وہ بحث آئی گئی، ختم ہو گئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد میں، سہارنپور کی جامع مسجد میں نکاح پڑھایا. اور پھر اسی رات جتنا آسان اور سہل بنا کے اللہ کے نبی و صحابہ کے طریقے پہ کرو، اس نکاح میں اتنی برکتیں ہوں گی. ان میاں بیوی سے آپ علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے. اب جو حضرت یوسف علیہ السلام دسیوں سووں حفاظ ہیں ان کے خاندانوں میں، بچیاں بھی حافظ، بچے بھی حافظ. کوئی معمولی بات ہے. پوری دنیا کا وہ جب مرکز رہا ہے تو پھر وہ حضرت جی اگر بنے تو پوری دنیا کے اس کام کے مرکز کے حضرت جی رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہی بات سمجھنا کافی ہے کہ نکاح میں ہم آسانی کریں، فضول خرچیات چھوڑیں، یہ ڈیمانڈ چھوڑیں، لوگوں کی آؤ بکھت چھوڑیں، آسانی سے نکاح. دیکھیں نکاح میں نے کہا کہ بلانا غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، ان دونوں کے موجودگی میں نکاح ہوا. تو کسی کو بلانا غلط ہوتا تو ان دونوں کو نہ بلایا جاتا. بلانا غلط نہیں ہے. جو ہم طے کر لیتے ہیں کہ جب تک پورے خاندان کو نہ بلایا جائے نکاح نہ ہوگا، یہ بات غلط ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، رواج سے ہمیں باہر آنا پڑے گا، رسومات سے توبہ کرنی پڑے گی. جو رسومات ہم نے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے اور پھر غیر مسلموں سے لیے ہیں، ان تمام رواج کا ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا. سیدھے ہمیں اللہ کے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، آپ کے قدموں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں آنا پڑے گا. تب جا کے ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. معاشرے کا ایک حصہ ہے نکاح. اس نکاح کو آسان کر دیں، سادہ بنا دیں، دیگر جتنی آگے پیچھے کے رسومات ہیں اس کو ختم کر دیں. یہی اس نکاح اصلاح معاشرہ کے اجلاس کا مقصد ہے. اللہ کرے باتیں میرے بھی سمجھ میں آویں، آپ حضرات کی بھی سمجھ میں آویں، عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.